کہ دشمن تیرے نہ مٹا ہے، ذرا زور سے بولیے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے۔ سنیوں کا ہے تمہارے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہو، نہ مٹا ہے، 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 نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تم کہہ رہے ہو ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں، ارے بیٹھے ہو دل کھول کے احتجاج کرو، کون ہے تمہیں روکنے والا؟ ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کے دل کھول کے احتجاج کر سکتے ہو، نہ کوئی منع کرنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ یہ تو افسوس ہے جسے ہم اپنی قوم کا رہنما اور رہبر مانتے ہیں، وہی کبھی کبھی رہزن نکل جاتا ہے۔ رہبر رہزن بن گئے، رہبر رہزن بن گئے۔ رہزن کہتے ہیں چور کو، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ جس قوم کے اندر دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس قوم کے اندر قوم کی مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو جائیں، اس قوم کا سوائے نیست و نابود ہونے کے کوئی اور موقع نہیں۔ جس قوم کے اندر اپنی ہی قوم کو رات کے اندھیرے میں نیلام کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، اس قوم کا مقدر سوائے تباہی اور بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ اپنی قوم کا سودا کرنے والے یہ سوچتے ہیں پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی یاد تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی۔ لگے گی یاد تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو آج آگ وہاں جل رہی ہے، میں چاپلوسی کر رہا ہوں تو محفوظ رہوں گا؟ ارے نہیں، جن کے یہاں چاپلوسی کرتے ہیں آپ، وہ بھی سمجھ گئے ہیں جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا یہ جان گئی ہے، دنیا یہ سمجھ گئی ہے، جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو حضور کی عزت کا پہرے دار نہ بن سکا، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں، ہمارے جوان کبھی کبھی آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سب طرف ہماری بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، چینل پر ہماری بات، ڈیبیٹس میں ہمارے مسائل، کبھی نکاح ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی خلا ہے، کبھی وقف ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں گھبراؤ مت، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبرائیے مت، گھبرائیے مت، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ حضور کی عزت کے لیے مرنے اور مٹنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اور رہی حضور کی شان میں گستاخی، تو یاد رکھیے گا یہ جتنے گستاخی کرنے والے ہیں ان کا ذرا ڈی این اے کرائیے، ذرا ان کا ڈی این اے کرائیے، اس کے بعد آپ کہیں گے یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ڈی این اے کرائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب آپ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہے وہ تو حرامی ہے۔ قرآن نے کہا یہ اشرف جیلانی کا فرمان نہیں، پروردگار کا فرمان ہے، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان سنی عالموں کو کیا ہو جاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے جذباتی باتیں کرتے، گالی دینے لگ جاتے۔ ارے گالی نہیں ہے، حضور کے گستاخ کو، حضور کے گستاخ کے لیے یہ جملہ قرآن میں بیان کیا گیا، اور اس کو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اس جملے کو قرآن میں کھول کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور جانتے ہو مطلب کیا ہے؟ محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ قرآن میں جانتے ہو نازل کیا گیا ولید ابن مغیرہ کے لیے، مگر حکم عام ہے قیامت تک کے تمام گستاخوں کے لیے۔
نازل کیا گیا ولید ابن مغیرہ کے لیے. اس نے معاذ اللہ میرے نبی کو پاگل اور مجنون کہا. میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی. شان یہ ہے